دوستو، آج ہم آپ کو ایک موچی کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک غریب موچی حج کرنے کے لیے گیا۔ واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ بغداد میں ایک غریب موچی رہا کرتا تھا۔ موچی جوتے چپل سلنے والے یا مرمت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس موچی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق تھا۔ اس نے روزانہ ایک ایک آنا بچایا اور کہا، جس دن سفر کے خرچ کا انتظام ہو جائے گا اسی دن مدینہ منورہ کو روانہ ہو جاؤں گا۔ آخرکار برسوں کی محنت کے بعد اس کے پاس کچھ پیسے اکٹھے ہوئے، جس سے اس نے سواری خریدی، زاد راہ کا انتظام کیا اور پھر حج پر جانے کا ارادہ کیا۔ جب حج پر وہ جانے لگا تو اس نے لوگوں کو دعوت کے طور پر بلایا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے دوست و احباب کی دعوت کرتا ہے۔ اس میں بھی دعوت کی ایک عالم صاحب آئے، دعوت کے لیے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور کہا، حج کے لیے جا رہے ہو؟ اس غریب موچی نے کہا، جی ہاں۔ عالم صاحب نے کہا، ایک کام کرو۔ اس نے کہا، کیا کرنا ہے؟ تو عالم صاحب نے اس سے کہا، کل جاتے جاتے لوگوں سے معافی مانگ لینا۔ اگر کسی کا دل ٹوٹا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ موچی جب صبح اٹھا تو سب کے دروازے پر گیا۔ معافی مانگتے مانگتے شہر کے باہر ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی، کون؟ تو غریب موچی نے اپنا نام بتایا۔ اندر سے آواز آئی، کس لیے آئے ہو؟ موچی نے کہا، مدینہ شریف جا رہا ہوں، بس معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اندر سے خاتون کی آواز آئی، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ تو یہ سن کر وہ موچی کہنے لگا، کیا ہوا؟ تمام مردوں کو؟ تو خاتون نے کہا، یہ سوال نہ پوچھو، تیرے سوال کا جواب مل گیا، بس یہاں سے چلا جاؤ۔ جب وہ موچی واپس پلٹا، اسے گوشت کی خوشبو آئی۔ واپس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تھوڑا سا گوشت مجھے بھی ملے گا؟ اندر سے خاتون کی آواز آئی، وہ جانے والے، یہ گوشت تیرے لیے حرام ہے، ہمارے لیے حلال ہے۔ بس یہ سن کر وہی اس کا دماغ رک گیا اور کہنے لگا، کلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتی ہو؟ خاتون نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، مسلمان ہو؟ خاتون نے کہا، جی ہاں۔ تو موچی کہنے لگا، پھر جب شریعت ایک ہے تو پھر حکم ایک کیوں نہیں ہے؟ اس خاتون نے کہا، یہ نہ پوچھ، واپس چلا جا۔ اس نے کہا، بتاؤ تو صحیح، آخر اس میں کیا راز ہے؟ خاتون کہنے لگی کہ سنو، یہ جو گوشت میں بنا رہی ہوں یہ مردہ جانور کا ہے، اور شریعت میں کسی کو بھی بلا عذر کے مردار کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اگر جان پر نوبت آئی ہو تو پھر مردار کھانے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اتنا کھانے کی اجازت ہے کہ جس سے جان بچ جائے۔ وہ آنے والے مسافر، میرے گھر کے اندر بیٹیاں جوان ہے، گھر میں کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے، کئی دن کا فاقہ ہو گیا ہے۔ جب بیٹیوں کی حالت ایسی ہوئی، مجھے لگا کہ انتقال کر جائے گی، تو پھر میں نے گھر سے باہر رزق کی تلاش میں نکلی۔ ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب ہمت نہ ہوئی تو میں نے ایک جانور مرا ہوا دیکھا کہ اس کا گوشت لے کر تاکہ اسے کھلا کر اپنی بچیوں کی جان بچا سکوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس آنے والے کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جب واپس جانے لگا، اندر سے خاتون کی آواز آئی، جب آپ مدینہ پہنچ جائیں تو ہمارے نانا کو جا کر ہمارا سلام کہہ دینا۔ جب اس موچی نے نانا کا لفظ سنا تو اس کے پیروں تلے جیسے زمین ہی سڑک گئی ہو۔ اس نے نہ جانے کا ارادہ کیا، اپنے گھر واپس آیا، آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ جتنا زاد راہ اس نے جمع کیا تھا سارا بیچ دیا، جو سواری خریدی تھی اسے بھی بیچ دی، اور سارا پیسہ لے کر سیدوں کے چوکھٹ پر آ گیا، اور آنے کے بعد دستک دی۔ دروازہ کھلا، چپکے سے ہاتھ بڑھایا اور کہنے لگا، سیدہ یہ تحفہ قبول کر لو۔ سید زادی نے کہا، جو حج کو جا رہا تھا وہ پیسہ لے کر آیا ہوں۔ سید زادی نے کہا، کیا حج کو نہیں جاؤ گے کیا؟ اس نے رو کر کہا، سیدہ اگر آپ کو روتا ہوا چھوڑ کر مدینہ چلا گیا تو میں اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گا؟ آپ نے یہ کہہ دیا کہ میری بیٹیوں کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہے، مجھے تیری سلام کی
کوئی ضرورت نہیں، تو پھر اپنا منہ لے کر کہاں جاؤں گا؟ اس نے کہا زندگی رہی تو حاضری پھر ہو جائے گی، میرا تحفہ قبول کر لیں، اگر تحفہ قبول ہو گیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور میری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس آ گیا۔ جب گھر آیا تو بیوی کہنے لگی سرتاج تم نے ستم کر دیا۔ اس نے کہا کیوں؟ تو بیوی بولی وہاں تو نصیب سے لوگ جایا کرتے ہیں اور تم نے جاتے جاتے جان بوجھ کر اپنے سفر کو ختم کر دیا۔ اس نے پوری کہانی اپنی بیوی کو سنا دی، لیکن گاؤں والوں کو کیا بتاتا، محلے والوں کو کیا بتاتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا راز تھا، کیسے بتاتا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اپنا سارا پیسہ دے دیا؟ ہمت نے جواب دے دیا، چپ ہو کر اپنے گھر بیٹھ گیا۔ بچے گھر سے نکلتے تو لوگ کہتے تیرا باپ بڑا بیکار ہے، وہاں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ اس نے جاتے جاتے اپنا سفر ختم کر دیا۔ محلے میں لوگ تانے دینے لگے تو اس نے غیرت کے مارے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ جب تک لوگ حج کر کے واپس آتے اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اسی سال حج کرنے کے لیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے ہوئے تھے۔ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی حج سے واپسی کی رات آئی تو آپ کے ساتھی ساتھ تھے، کہنے لگے حضرت چلیں کچھ سامان خریدے۔ یادگار کے طور پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے سامان خریدنا ہو تو خرید لو، یہ رات کعبے کے صحن میں بیٹھ کر گزاروں گا، خدا جانے دوبارہ یہ حرم دیکھنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ حرم شریف میں عبادت کے لیے بیٹھ گئے۔ رات کے دوپہر یعنی 2 حصے گزر گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے 2 فرشتے اترے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کہا اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے؟ ایک نے کہا 2 لاکھ لوگ آئے تھے، اللہ نے کتنوں کا حج قبول کیا؟ ایک فرشتہ کہنے لگا اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ دوسرے نے کہا آخر اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا حج قبول کیسے کر لیا؟ وہ کہنے لگا ایک ایسا بھی حاجی ہے جو حج کرنے نہیں آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی برکت سے ان 2 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے دل میں حسرت پیدا ہو گئی، بھلا ایسا کون ہے جو چل کر مدینے تک نہ آیا، جس نے حرم کا طواف بھی نہ کیا اور اس کے لیے آئے بغیر اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول کر لیا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور فرشتوں کے پاس گئے۔ آپ نے کہا اس کا مجھے پتہ بتاؤ، بھلا وہ کہاں رہتا ہے؟ فرشتوں نے کہا بغداد میں جا کر شہر کے قریب فلاں بستی میں دیکھو، وہ وہیں پر رہتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ کہنے لگے چلیں گھر چلیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے گھر بعد میں جاؤں گا، رب کے پیارے بندے کی زیارت پہلے کر کے آؤں گا۔ آپ نے سفر کیا، اس بستی میں پہنچے جہاں کا حوالہ فرشتوں نے دیا تھا۔ آپ نے جا کر اس موچی کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا مجھے اس سے ملنا ہے۔ کہا آپ اس سے مل کر آخر کیا کرو گے؟ وہ بڑا بدبخت ہے، اس کی طرح بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنا سنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ فرمانے لگے لوگو تم نہیں جانتے اس کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، اسے گالیاں نہ دو۔ کہا حضرت جی بات گالی کی نہیں، یہ تو وہ بدبخت ہے جو تمام انتظامات کے باوجود بھی مدینہ نہ گیا، اسے گالی نہ دیں تو پھر کیا کرے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر اس کے دروازے پر گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا دروازہ کھولو، میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ اندر سے رونے کی آواز آئی۔ اس نے کہا محترم دروازہ نہیں کھول سکتا ہوں، اگر دروازہ کھولوں گا بستی والے تانے دیں گے، میرے بچوں کو گاؤں والے گالیاں دیتے ہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، بتائیے کیا بات ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
مجھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ میں تم سے ملنے کے غرض سے حرم شریف سے تمہارے گھر آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ اس موچی نے کہا، حضرت بس آپ کو آنے کی اجازت ہے، کوئی اور اندر نہ آنے پائے۔ انہوں نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں میں اکیلا آؤں گا، میرے ساتھ کوئی اور نہیں آئے گا۔ جب آپ نے یہ فرمایا، اس نے دروازہ کھول دیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، اس کے قدم چومنا چاہتے تھے، اس کی چیخ نکل گئی اور وہ کہنے لگا، حضرت میں پاپی ہوں، لوگ مجھے بہت بڑا بدبخت اور گنہگار کہتے ہیں، آپ میرے قدم کیوں چوم رہے ہیں؟ اتنا سننا تھا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، بتا تو صحیح، تیری کون سی نیکی ہے جو تو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کر گیا ہے؟ کون سی عبادت تو نے کی ہے جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سال 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے؟ اتنا سننا تھا، اس کی چیخ نکل جاتی، رو کر کہنے لگا، حضرت جی یہ بات دوبارہ مت کہنا، ابھی تو گاؤں والے گالیاں دے رہے ہیں، پھر گھر میں آ کر مجھے ماریں گے بھی۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، سن، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، خدا نے تیری برکت سے اس سال 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ رو کر کہتا ہے، حضور آپ واپس چلے جائیں، میری بستی میں یہ بات کسی کو نہ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اس عمل کے بدلے میں، تیری اس نیکی کے بدلے میں 2 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ اس نے قسم دے کر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو واپس کر دیا، مگر خیال تھا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو حج کو گیا بھی نہیں، میرے بدلے میں 2 لاکھ حاجیوں کا حج کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد تشریف لاتے ہیں۔ وہ غلام بستر سے اٹھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو تھام لیتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ اشارہ فرما دیتے، اٹھ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو نے حج پر جاتے وقت اپنے حج کا سارا پیسہ میری بیٹی کے قدموں میں لٹا دیا۔ جب یہ بات بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے تجھے بتایا، تجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک بات کو صحیح بتایا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا اور اس غریب موچی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ آج کی ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو اسے ایک لائک کر کے ہمارے چینل HF نیٹورک کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔